اللہ نے واقعی قرآن پاک کھولا تھا. اس صدی میں یہ جو 4-5 آدمی ہیں نا، یہ ان کا توڑ نہیں، ان کی ٹکر کے کوئی آدمی نہیں ملیں گے. سید سلیمان ندوی، ایسی زبردست چیزیں اللہ نے ان پہ تفسیر کی کھولی تھیں، کیا کہنے. ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سید صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تفسیر بیان کی اور فرمایا کاش اسے کوئی لکھ لیتا. ایسی زبردست تفسیر بیان کی تھی کہ وہ نکات حضرت فرماتے تھے میں نے زندگی بھر نہیں سنے تھے. ایک مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے یہ تفسیر عثمانی کا حاشیہ لکھا ہے، بڑا علم دیا تھا اللہ نے انہیں. ایک مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ایک طرح ان سب سے بڑھ گئے تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تھے. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھا ہے مولانا گنگوئی سے بھی اور مولانا مظہر نانوتوی سے بھی. تو مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاہ اسحاق صاحب سے، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے اور وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جن شاگردوں نے کام کیا ہے ان میں ایک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ دنیا بھر کی سطح پہ مشہور ہوئے. اور وہ پڑھے ہوئے تھے ڈابھیل کے، ڈابھیل جانتے ہیں آپ، گجرات میں. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے، اور انہوں نے پورا جب انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ لیا تو خود سناتے تھے کہ میں حاضر ہوا میاں والی میں، اور وہاں جا کر میں نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور میں نے ان سے قرآن پاک کے ترجمے کے متعلق اور ان چیزوں کے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ تو میں نے بتایا میں ڈابھیل سے، دیوبند سے پڑھ کے آیا ہوں. تو انہوں نے قرآن پاک کھولا اور سورہ مائدہ مجھے دے دی اور مجھ سے کہا مولوی صاحب یہ پڑھو ذرا کیا لکھا ہے. تو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو اور فلاں فلاں جانور تم پہ حلال ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے بڑے حاشیے دیکھے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا. ان کا ان دونوں میں ربط کیا آپس میں؟ ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو اور فلاں فلاں جانور حلال ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے کہ ہم نے کہا حضرت کچھ سمجھ نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں سمجھ آتی نا جب، تو آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے. یہ کلام تو ایسی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں ایک پاگل رہتا تھا اور جب پاگل پن کا زور ہوتا تھا تو کہتا تھا سکندر مر گیا، بکریاں کھیت میں چل رہی تھیں. تو کہتے تھے جیسے ان دو جملوں میں کوئی ربط نہیں نا کہ سکندر اعظم مر گیا، بکریاں کھیت میں چل رہی تھیں. اسی طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. اور فرمایا جب حضرت نے بیان کیا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اوہ سب کچھ پڑھا پر قرآن نہیں پڑھا. تو شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور فرماتے تھے کہ حضرت اتنے سادہ تھے کہ میں ایک مرتبہ موزے جرابیں لے گیا تو جرابیں پہن لی، اور گاؤں میں کوئی دستور ہوتا نہیں تھا. اور فجر کے بعد وہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے تو فجر کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یہ جرابیں جو ہیں بڑے بڑے اچھے جوتے ہمارے لیے لائے ہو لیکن یہ پانی نہیں روکتے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ میں پہن کے آج باہر سیر کے لیے گیا تھا تو نیچے سے سارے گیلے ہی ہو گئے. اتنے سادے تھے، اور اللہ کے ساتھ تعلق اس کے تو کہنے ہی کیا. کہاں تک ان کے مناقب اور ان کی تعریف بیان کریں. انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی پڑھایا ہو ان کے شاگردوں میں بھی کوئی مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں گزرا. اور کہتے ہی ہیں اور کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے پورا قرآن پاک اول سے آخر تک ان سے پوری قرآن پاک کی تفسیر 2 مرتبہ پڑھی، بالکل آغاز سے آخر تک 2 مرتبہ، اور کچھ ویسے بھی پڑھتے رہے. یہ تو تھی ایک سند.